جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین جلال الى قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. آج جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے عاقل کے صفات کے حوالے سے حدیث، اور یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے کہ جس میں حضرت نے جو ہے وہ فرمایا یہ ہے کہ صدر العاقل صندوق سر، عاقل کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے، مخزن ہوتا ہے. اس سے یہ چیز سمجھ میں کہ عاقل کبھی بھی رازوں کا افشا نہیں کرتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے، ان کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے. یہ ایک عاقل کی صفت میں ہے جناب امیر سے. ایک دوسری صفت ہے جو عاقل کے حوالے سے وارد ہوئی ہے کہ عاقل کی جو دوسری صفت ہے وہ کیا ہے، اور یہ حدیث ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آئی ہے. اس میں حضرت فرماتے ہیں علی العاقل ان یکون عارفا بزمانہ، عاقل پہ واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی شناخت رکھتا ہو، اپنے زمانے کی پہچان رکھتا ہو، عارف ہو اپنے زمانے. مقبلا علی شانہ، دوسری اس کی صفت ہے جو عاقل کی وہ یہ کہ اپنے امور کو انجام دینے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہوں. حافظاً للسانہ، اور تیسری صفت جو عاقل کی ہے وہ یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. یہ حدیث حضرت امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی تھی. اس کے بعد ایک حدیث جو ہے آپ کے سامنے اس ذیل میں پیش کی جا رہی ہے کہ اگر ایک انسان اپنی عقل میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ بھی حضرت علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں العقل غریزۃ، عقل ایک غریزہ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک قوت ہے. تزید بالعلم والتجارب، عقل میں اضافہ ہوتا ہے علم کی بنا پہ اور تجربے کی بنا. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل میں اضافے کا سبب بنتی. جتنا زیادہ انسان کا علم بڑھتا جائے گا، اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ اس کی عقل کھلتی جائے گی، اس میں اضافہ ہوگا. جتنا زیادہ انسان تجربے کی راہ سے گزرے گا، اتنا زیادہ جو ہے اس کی عقل جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ دو چیزیں کہ العقل غریزۃ تزید بالعلم، عقل ایک غریزہ ہے،
اللہ نے قوت کے طور کے اوپر انسان کو عقل عطا کی، اور یہ غریزہ اور یہ قوت جو ہے اس کے اندر علم اور تجربوں کے ذریعے سے اضافہ۔ انسان جو ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ اپنی ذات کا تجزیہ کرے اور یہ پتہ لگائے کہ وہ عاقل ہے یا عاقل نہیں ہے، تو یہ بھی حدیث حضرت علی علیہ السلام سے ہے، جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے، تو وہ گفتگو پھر کم کرتا ہے، جس کے کیا فضول گوئی پائی جاتی ہے، کثرت سے جو بات کرتا ہو، وہ پھر عقلی اعتبار سے اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے، نقص پایا جاتا ہے۔ اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو وہ پھر کلام کرتا ہے۔ حضرت لقمان سے اس ذیل کے اندر ایک وصیت ہے جو جناب لقمان نے اپنے فرزند کو مختلف وصیتیں کری، اور اس میں جو ہے ایک بات یہ تعلیم کری جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا دیکھو، جائز کلام کے لیے بھی اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ بظاہر انسان جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ گفتگو جو ہے وہ یا تو پھر جو ہے فرض کیجئے کہ حرام ہے گفتگو، اس کے اوپر عنوان حرام اطلاق کرے گا، صحیح نہیں ہے، یا پھر وہ گفتگو جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہاں جناب لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اس نصیحت میں یہ کہتے ہیں کہ فرزند، اے میرے لال، تم جائز باتوں کے لیے بھی جو ہے، مباح امر کے لیے بھی جو ہے اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ چنانچہ خود جناب لقمان کے حوالے سے ہے کہ جناب لقمان نے حضرت داؤد کو دیکھا، اللہ نے حضرت داؤد کو معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو چھوتے تھے تو لوہا جو ہے وہ موم بن جاتا تھا، تو لہٰذا جناب داؤد نے بشریت کو، انسانوں کو یہ سکھایا کہ لوہے کے ذریعے سے ہم کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب لقمان نے دیکھا کہ حضرت داؤد جو ہیں وہ زرہ بنا رہے، سوچا کہ سوال کریں کہ یہ کیوں آپ بنا رہے ہیں زرہ۔ اس سے پہلے کہ جناب لقمان سوال کریں، جناب داؤد نے اپنی زرہ مکمل کری، اور مکمل کرنے کے بعد جب مکمل بن گئی تو اس کو پہنا کہ جسم کے اوپر پوری طرح سے فٹ ہے، پوری طرح سے صحیح ہے۔ جناب لقمان دور سے یہ نظارہ کر رہے ہیں، حضرت داؤد جناب لقمان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے کتنا بہترین یہ لباس ہے کہ اگر انسان میدان جنگ میں جا رہا ہے تو بہرحال جو ہے زرہ جو ہے وہ انسان کو محفوظ رکھتی ہے دشمن کے حملوں سے، کہ انسان کے اوپر جو ہے اگر وار کیا جا رہا ہے اور انسان کو تیر مارا جا رہا ہے، زرہ پہنے ہوئے ہیں تو انسان جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ ان زخموں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور زخم جو ہے وہ انسان کے جسم کے اوپر نہیں لگ پاتا۔ حضرت داؤد نے اس بات کی جناب لقمان کے سامنے جو ہے تشریح کری، تو اس پر جناب لقمان نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ اگر میں ابھی سوال کرتا تو میرے سوال کے جواب میں حضرت داؤد جو ہے اسی بات کی تشریح کرتے، لیکن میں نے سوال نہیں کیا، خود بخود جو ہے انہی نے اپنے کام کی حکمت اور غایت اور
یہ بتا دیا کہ کس سبب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ چنانچہ جناب لقمان نے وہاں کے اوپر فقرہ ارشاد فرمایا کہ جو آج ہمارے معصومین سے بھی یہ فقرہ وارد ہوا ہے اور حدیث کا جز قرار پا گیا ہے کہ الصمت باب من ابواب الحکمت، خاموشی حکمت کے ساتھ، یعنی حکمت کے بابوں میں سے ایک باب خود جو ہے وہ انسان کی عقل جب مکمل ہوگی تو انسان جو ہے وہ پھر گفتگو اور کلام کر کر بارہ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہو سکے اور جو بہرحال تعلیمات ہے وہ اپنی عملی زندگی میں اختیار کر سکے۔ سلسلہ بحث جو ہم لوگوں کا چل رہا تھا، گفتگو ہے عدل الہی کے حوالے سے۔ آپ کے سامنے گزشتہ درس کے اندر عدالت کی تعریف بیان کی۔ ایک تعریف ہے عدل کی لغت کے اعتبار سے اور دو تعریفیں ہیں اصطلاحی، یعنی عقائد کی زبان میں، علم کلام کی زبان میں عدل کی کیا تعریف۔ لغت کے اندر ڈکشنری میں جو عدل کی تعریف کی گئی ہے یعنی برابری، کسی چیز کو برابر سے بانٹ دینا، تقسیم کر دینا، اس کو کہتے ہیں عدل۔ لیکن شریعت کی زبان اور عقائد کی زبان جو علماء نے عدل کی تعریفیں بیان کری تھی وہ دو تعریفیں، ایک تعریف تھی عام اور دوسری تعریف تھی خاص۔ ایک تعریف یہ تھی ایتاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، یہ ہے عدل۔ دوسری تعریف یہ تھی کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ کے اوپر رکھنا، یہ ہے۔ اب بہرحال آپ کے سامنے جو ہے وہ گزشتہ درس کے اندر اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ ہمارے علماء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اور دیگر صفات ہیں ان کو اصول دین میں جگہ نہیں دی، الگ سے توحید کے بعد اللہ کی صرف ایک صفت عدالت کو دوسرے نمبر کے اوپر اصول دین کے اندر رکھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی، سبب کیا ہے؟ گزشتہ درس میں اس کے جو اسباب تھے ان کی جانب آپ کے سامنے اشارہ کیا ہے، بتایا ہے کہ علماء نے کیوں دوسرے نمبر کے اوپر عدل کو رکھا، اور تنہا اللہ کے اوصاف میں، بھائی اللہ کے مختلف اوصاف ہیں، ان اوصاف میں تنہا عدل کو کیوں اہمیت دی۔ جواب ان سوالوں کا گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ اس سے پہلے آج سے آپ کے سامنے وہ چیزیں شروع کی جا رہی ہیں عدالت کے حوالے سے کہ جو لوگ بعض اعتراضات ہیں جو عدل الہی کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اعتراضات جو ہیں وہ کبھی کبھی دیندار افراد کی جانب سے بھی ہوتے ہیں اور کبھی وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں عدل الہی کے اوپر کہ جو خدا کی ذات کو نہیں مانتے، منکر ہیں خدا کی، وہ بھی جو ہے اعتراض کرتے ہیں، اور وہ بہرحال جو ہے ان کا اعتراض بھی عدل الہی کے اوپر ہوتا ہے۔ اور کبھی جو ہے یہ اعتراض روشن فکر افراد کی جانب سے ہوتا ہے۔ اعتراض جو ہے وہ جب ملحد ایک انسان کرتا ہے اعتراض، اور اس کو جو جواب دیا جائے کہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے،
تسلیم نہیں کر رہا ہے خدا کے وجود، اس کو جب ہم جواب دیں گے تو وہاں کے اوپر جواب جو ہے وہ خدا شناسی کے عنوان کے ماتحت ہوگا. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے اس سے گفتگو کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی ذیل میں، اسی ضمن میں جو ہے اس کو جواب دیا جائے. لیکن جو مثال کے طور کے اوپر مسلمان ہیں یا مومنین میں سے، ان کی زبان کے اوپر جو ہے وہ اعتراض آ جاتا ہے عدل الہی کے حوالے سے. تو اب وہ جو جواب وہاں کے اوپر ہوگا وہ جواب عدالت کے ماتحت ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کو ہم وہاں کے اوپر ان کے سامنے جو ہے وہ ثابت کریں گے، اور اس ذیل میں جو ہے پھر ان کے سامنے جو ہے گفتگو کریں گے. کیونکہ زمانے قدیم سے آج تک بس نا سمجھ اور کم فہم لوگ عدالت خدا پر کثرت سے اعتراضات کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مسائل کو مورد بحث قرار دیتے ہیں جو ان کے خیال و عقیدے کے مطابق عدالت خدا سے ٹکرا رہے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات وہ خدا کی عدالت کی نفی کے لیے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو وجود خدا کے انکار کے اوپر ختم. مثال کے طور کے اوپر بڑے بڑے حوادث، طوفانوں کا آنا، زلزلے، زمینی اور آسمانی آفتوں کا نازل ہونا، کبھی یہ مصائب اور آلام جو ہیں پوری سوسائٹی اور پورے سماج کے اوپر جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ مصیبتیں پوری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا جس نے جو ہے وہ ایک آبادی کو تہس نہس کر دیا. سیلاب آ گیا، اس کی زد میں نامعلوم جو ہیں کتنے جو ہیں گاؤں ختم ہو گئے، کتنے علاقے جو ہے وہ ختم ہو گئے. ایک دم سے جو ہے وہ جناب آتش فشاں پھٹا کہ جس کی بنا کے اوپر جو ہے کتنے لوگ جو ہیں اس آتش فشاں کا شکار ہو گئے. یہ ایک اجتماعی صورتحال ہے کہ اس قسم کے حوادثات جو رونما ہوتے ہیں، ان حوادثات کو دیکھ کے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا. یہ تو بہرحال جو ہے اچھی چیز نہیں ہے کہ ایسی مصیبت آئے اور اس کے اندر جو ہے بے گناہ جو ہیں اس مصیبت کا شکار ہو جائے، جن کا جو ہے کوئی جرم نہیں تھا، کوئی انہی نے خطا نہیں کی تھی، ان کو جو ہے وہ موت کا لقمہ بن گئے، اجل کا لقمہ بن گئے. کیا بیچاروں کا نے غلطی کی تھی کہ وہ اس مصیبت کا شکار ہو گئے؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں زلزلہ آیا؟ کاہے کے لیے جو ہے وہ طوفانی بارش ہوئی کہ جس سے جو ہے لوگوں کی فصلیں خراب ہو گئی، لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے؟ کاہے کے لیے سیلاب آیا؟ کیوں جو ہے وہ جوالا مکھی پھٹا؟ کیوں آتش فشاں جو ہے پھٹا؟ تو بعض مسائل جو ہے وہ اجتماعی مسائل کہ جن کے اوپر اعتراض ہوتا ہے اور ان کو پیش کیا جاتا ہے عدل الہی کے خلاف، کہ اگر اس قسم کے حوادثات ہو رہے ہیں، ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو یہ سراسر عدل الہی کے خلاف. بس تو ایسے مسئلہ ہے. بعض جگہ کے اوپر انفرادی مسائل کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر جسمانی اعتبار سے اگر کسی کے اندر نقص ہے، پیدائشی طور کے اوپر کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ایک پیر نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، یا کوئی خاص مرض جو ہے کسی کے اندر پیدا ہوا جو پیدائش کے ساتھ وہ مرض جو ہے وہ تھا اس کے اندر، تو اب وہ کہ بھئی اس بچے اس کی کیا خطا تھی، اللہ نے کیوں اس کو ایسا پیدا کر دیا، کاہے کے لیے جو ہے وہ یہ جسمانی نقص ہوا. تو اعتراضات جو ہیں وہ دو طرح کے. کچھ اعتراضات جو ہیں وہ انفرادی مسائل اور انفرادی مشکلات اور مصائب کو مد نظر رکھ کے عدل الہی پہ کیے جاتے ہیں، اور کچھ اعتراض ایسے ہیں کہ جو اجتماعی مسائل کو مد نظر رکھ کے کیے جاتے ہیں. اب بہرحال جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر کبھی کبھی
کہ ایک آدمی جو ہے وہ سرمایہ دار ہے، امیر ہے، ایک انسان جو ہے وہ غریب ہے، ایک کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، کہ بھئی وہ اپنے اس پیسے کی بنیاد کے اوپر بہت سے چیزیں اور اپنے شوق جو ہے وہ پورے کر رہا ہے، ایک کے پاس جو ہے وہ اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنا روزمرہ کا خرچ جو ہے وہ پورا کر سکے. تو یہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے، تفاوت پایا جاتا ہے، کہ ایک اتنا زیادہ پیسے والا ثروت مند صاحب مال اور ایک انتہائی غریب. اللہ نے کیوں ایسا کیا کہ ایک کو وہ سرمایہ دار بنا دیا اور ایک کو جو ہے وہ بالکل ہی غریب رکھا؟ تو یہاں کے اوپر جو ہے ہم جو جواب دیں، ایک مرتبہ وہ لوگ ہمارے سامنے ہیں کہ جو مادیت کو اصل مانتے ہیں. تو جو مادیت کو اصل مانتے ہیں، مادے کے قائل ہیں کہ مادہ ہے سب کچھ، ان کے سامنے ہم خدا شناسی کی بحث چھیڑیں گے. اس خدا شناسی کی بحث میں عدل الہی کو ثابت کریں گے. اور جو لوگ وجود الہی کے قائل ہیں لیکن افعال پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو کام انجام پا رہے ہیں ان کی حکمت، ان کے اسباب سے وہ ناواقف، ان کے سامنے جو ہے ہم بہرحال جو ہے عدل کے حوالے سے گفتگو کریں. تو سب سے پہلی چیز کہ دیکھیے یہ اعتراضات جو اٹھتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کسی چیز کے فلسفے سے ناواقف ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ انسان کی معلومات بڑی محدود معلومات ہے، بہت زیادہ انسان کی معلومات نہیں. علم میں اضافہ انسان کے ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ اس کو پھر پتہ چلتا ہے. معمولاً ہوتا یہ ہے کہ ہم تو بظاہر حوادث کو دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ پیدا ہو گیا اور اس نے یہ تباہی مچائی. ایک جانب ہماری علم ہے کیونکہ ہمارا علم ہے محدود، تو ہم عام طور کے اوپر اپنے محدود علم کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے میں بہت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور پھر ہم جو ہیں وہ مثال کے طور کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظلم سے معاذ اللہ جو ہے نعوذ باللہ متہم کرنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ نے ظلم کیا. بیچارے کسان نے جو ہے وہ اتنی فصل اپنی آمادہ کری تھی اور اس قدر جو ہے محنت کری تھی اور مشقت کی تھی اور یہ ایک مصیبت آ گئی، ایک آفت سمائی یا آسمانی آفت جو ہے وہ نازل ہو گئی کہ جس نے جو ہے اس کی فصل کو خاکستر کر دیا، خراب کر دیا، بالکل جو ہے برباد کر دیا. کتنا بڑا جو ہے اس شخص کے اوپر یہ اللہ کی جانب سے ظلم. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف جو ہے وہ حوادث میں ایک پہلو کے اوپر نگاہ کریں اور دوسرے پہلو کے اوپر نگاہ کریں اور فوراً جو ہے ہم فیصلہ کر دیں تو در حقیقت جو ہے یہ ایک بہت ہی عجلت والا فیصلہ ہے، جلد بازی والا فیصلہ. مثال کے طور کے اوپر کہ ہماری معلومات ہوتی ہے محدود اور اس محدود معلومات کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے صرف ایک پہلو کے اوپر نگاہ کر پاتے ہیں، دوسرے پہلو کے جانب غور نہیں کرتے. عام طور کے اوپر جیسے کہ دیکھا کہ ہم نے زلزلہ آیا ہے، اب ہم اس زلزلے کا تعلق صرف اس حرارت اور ان بخارات
سے قرار دے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں، یا اس کا تعلق چاند کے اندر جو قوت جاذبہ اور قوت کشش پائی جاتی ہے، جو خشک اور جامد زمین کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بعض اوقات اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیتی ہے، یا اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو ماہرین ارضیات جو ہیں، کیونکہ ان کے مختلف نظریات ہیں اس سلسلے میں، بعض یہ کہتے ہیں کہ زلزلے جو آتے ہیں وہ بخارات اور حرارت جو زمین کے اندر پائی جاتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر آتی ہے۔ بعض ماہرین ارضیات کا یہ کہنا ہے، زمین کے جو ماہرین، کہ چاند کے اندر جو قوت کشش پائی جاتی ہے، جو قوت جاذبہ پائی جاتی ہے، جو خشک اور جامد زمین کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بعض اوقات اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، بخارات بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جو ہے وہ چاند کے اندر جو قوت کشش اور جاذبہ پائی جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وجہ جو بھی ہو، وہ مثبت فوائد کی حامل ہے۔ یعنی اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ زمین کی حرارت ہی زلزلے کا سبب بنتی ہے، تو اس حرارت کے فوائد بہت ہیں۔ مثلا یہی حرارت سبب بنتی ہے کہ زمین میں تیل، پٹرول، جو کہ موجودہ دور میں انرجی کے حصول کا سبب ہے، بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ زمین کے جو ذخیرے وجود میں آتے ہیں اور اس حرارت کی برکت سے زمین میں کوئلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے زمین کی حرارت بہت زیادہ فوائد کی حامل ہے۔ اسی طرح مد و جزر، جو کہ چاند کی قوت جاذبہ کا رزلٹ ہے اور نتیجہ ہے، نہ صرف سمندر کے پانی کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، بلکہ اس میں موجود آبی حیات اور سمندروں کے خشک ساحل بھی بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں کہ وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں، پھر اس میں میٹھا پانی گرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ خیر محض ہے۔ اب ہمیں یہ بالآخر بات ہونا چاہیے کہ محدود معلومات اور مخصوص ماحول کے مطابق کیے گئے ہمارے فیصلے اور خیالات ان اہم حقائق کو کس طرح مخفی کر دیتے ہیں، اور ہم کیوں نظام کائنات میں ظاہری طور پہ صرف منفی پہلو، نگیٹو جو ہے وہ جو پہلو ہیں، ان سے متعلق فیصلہ کرتے ہیں۔ لہذا ہم جتنا ان امور کے باہمی ارتباط اور کے ان حوادث کے آپس میں قریبی تعلق پر غور کریں گے تو ان کے فوائد اور ثمرات اتنے زیادہ ہیں کہ جن سے ہم آگاہ ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے وہ اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم ہی علم دیا گیا۔ اس تھوڑی سی معلومات کے ساتھ ہمیں اتنے جلد بازی کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ غور و خوض کر لینا چاہیے۔ دوسری بات کہ تقریباً ہم سب ایسے افراد کو جانتے ہیں جو نعمتوں کی فراوانی کے باعث تکبر اور خودبینی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے وہ بہت سے اہم مسائل اور اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب ہم پرسکون اور آرام دہ زندگی کی آسائش سے بہرہ مند ہوتے ہیں تو ایک حد تک بے پرواہ اور خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اور اگر یہ حالت برقرار رہے تو انسان کو بدقسمتی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات پھر اس کو گھیر لیتی ہیں۔ بلا شک و شبہ کچھ زندگی کے اندر ایسے واقعات اور حوادث انسان کے تکبر کو ختم کر دیتے ہیں اور خواب غفلت سے اس کو بیدار کر دیتے ہیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ تجربے کا ڈرائیور بالکل صاف ستھرے پیچ و خم سے پاک اور نشیب و فراز سے خالی راستوں کی شکایت کرتے اور ان سڑکوں کو خطرناک قرار دیتے ہیں، کیونکہ یکساں طور پر ہموار اور سیدھے راستے سبب بنتے ہیں کہ دوران سفر ڈرائیور سست پڑ جائے اور اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں زبردست حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ان عوامل کے پیش نظر بعض ممالک میں اس قسم کی سڑکوں کو مصنوعی رکاوٹیں اور نشیب و فراز بنا دیتے ہیں سڑکوں کے اوپر، تاکہ ان خطرات کا جبران ہو سکے، ان خطرات کا تدارک کیا جا سکے۔ انسان کی شاہراہ زندگی، انسان جس زندگی میں جس راہ کے اوپر چل رہا ہے اسی طرح کی ہے۔ اگر انسان کی زندگی حوادث اور مشکلات اور نشیب و فراز سے پاک ہو تو وہ خدا اور اس کے رسول سے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان خود اپنے لیے مشکلات اور حوادث کو تشکیل دے، خود حوادث اور مشکلات کو پیدا کرے، کیونکہ ایسی چیزیں ہمیشہ سے انسان کی زندگی میں ہیں، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سے حوادث کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ غفلت اور غرور کا شکار نہ ہو، جو کہ خوش قسمتی اور سعادت کی ازلی دشمن ہے۔ اگر انسان غفلت کا شکار ہو رہا ہے، غرور کا شکار ہو رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی ابدی کامیابی، ابدی سعادت کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان جو ہے وہ ابدی کامیابی اور ہمیشگی اور جاویدانی سعادت سے جو ہے وہ پھر محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کی دشمن۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حوادث اور مشکلات کا فلسفہ یہ ہرگز نہیں کہ جو ہم نے بیان کیا ہے، بلکہ بعض حوادث اور مشکلات اس قسم کا فلسفہ رکھتے ہیں کہ جبکہ دیگر حوادث اور مشکلات کے متعلق ہم جو ہے اور جو گفتگو بعد میں کریں گے تو اس میں جو ہے وہ بہرحال جو ہے بحث کریں گے، لیکن دیکھتے یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ایک عظیم آسمانی کتاب ہے اور حوادث کے فلسفے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کرتی ہے، اور اس کی جانب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے انہیں دردناک حادثات اور رنج میں مبتلا کیا تاکہ وہ درگاہ خداوندی کی طرف آئے۔ انسان اگر آرام میں ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے تو خدا سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن وہی انسان اگر تکلیفوں کے اندر ہوتا ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ غور کریں کہ اصل میں مصیبتوں کا جب انسان سامنا کرتا ہے، ان مصائب و آلام کا جو سامنا ہے، کبھی کبھی انسان کو جو ہے یہ مصائب اور آلام اس کے اندر
استقامت پیدا کرتے، حوصلہ پیدا کرتے، اس کا جوہر نکھر کے سامنے آتا. اور کبھی جو ہے یہ مصائب اور عالم خود انسان کی شخصیت کے اوپر برا اثر ڈالتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کہ جس کو ہم اور آپ خیال کرتے تھے کہ عقیدے کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط انسان ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بڑا یقین رکھتا ہے، تھوڑی سی مشکلات سے جب وہ دوچار ہوا تو وہ زبان کے اوپر اپنے کفر جاری کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاذ اللہ نعوذ باللہ جو ہے وہ عادل قرار نہیں دیتا ہے، پھر ظالم قرار دے دیتا ہے. بعض ایسے انسان ہیں کہ جو مصائب اور آلام کے وقت جو ہے ان کے یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ وہ اور زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں. کیونکہ جیسا کہ خود دعائے کومیل کے اندر یہ فقرہ ہے اور دوسری دعاؤں کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ لا يمكن الفرار من حکومت، دیکھ پروردگارا تیری حکومت سے جو ہے وہ بھاگ کے کوئی انسان کہاں جا سکتا ہے. جہاں بھی جائے گا وہاں کے اوپر جو ہے تیرا امر چلتا ہے، تیرا فرمان نافذ ہوتا ہے، تیری جو ہے فیصلے جو ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ بہرحال مصائب اور آلام میں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر خدا کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اور ایک بار یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مصائب و آلام کے وقت جو ہے وہ خدا کی پناہ کو تلاش کرتا ہے، پناہ الہی میں آتا ہے. تو مصیبتیں کبھی کبھی عقیدے کی مضبوطی کا سبب بنتی ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے مصیبتیں عقیدے میں کمزوری کا سبب بنتی ہیں. اللہ کبھی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی شخصیت ظاہر ہو جائے، آیا ہو جائے، تو سخت حالات سے ان کو جو ہے وہ گزارتا ہے، مصائب اور آلام کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے غور کیجیے گا کیونکہ یہ ایک بہرحال ایک مستقل موضوع ہے کہ امتحان کے حوالے سے اور فلسفہ امتحان کے حوالے سے امتحان کی جو ہمارے علماء نے تعریف بیان کری، الگ الگ جو ہے وہ لوگوں نے جن کا مشرب الگ تھا. مثال کے طور پہ علماء اخلاق نے جو تعریف بیان کری ہے امتحان کی وہ الگ تعریف. متکلمی اور عقائد کے جو ماہرین ان لوگوں نے جو امتحان کی تعریف بیان کری ہے وہ ایک الگ تعریف. اس کے علاوہ فلاسفہ نے، حکما نے جو تعریف امتحان کی بیان کری ہے وہ ایک الگ تعریف. لیکن اگر ساری تعریفوں کو سمیٹا جائے، کیونکہ یہ بہرحال ایک مختصر سی نشست ہے اور یہاں کے اوپر جو ہے اس وقت جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری تعریفوں کو نقل نہیں کیا جا سکتا، مگر قدر مشترک کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہے کیا امتحان. کیونکہ امتحان کے متعلق جو ہے آپ نے بہت سن رکھا ہے نا کہ اللہ امتحان لیتا ہے. تو امتحان کے معنی ہے کیا؟ علماء جو ہیں جو امتحان کی تعریف کرتے وہ یہ تعریف کرتے کہ کسی چیز کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ جس کو اپنے نتیجے اور رزلٹ کا پتہ نہ ہو، یہ ہے امتحان. اب یہ امتحان جو ہے بعض کی شخصیتوں میں نکھار پیدا کر دیتا ہے، ان کا جوہر کھل کے سامنے آ جاتا ہے. لوگ جو ہیں داد و تحسین دیتے ہیں کہ ہاں بھائی انتہائی سخت حالات، سخت مصائب کو انہیں نے برداشت کیا اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ صحیح سالم الایمان، صحیح عقیدے کے ساتھ اس مصیبت سے باہر. بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ بہرحال اس کا عقیدہ بچ جائے. آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے سورہ مومن، اور ایک سورہ ہے سورہ مومنون. دو سورہ، سورہ مومنون الگ ہے اور سورہ مومن الگ.
سورہ مومن یہ سورہ پورا نازل ہوا ہے کس کی شان میں؟ ایک شخص کی شان میں نازل ہوا. کون شخص؟ مومن آل فرعون کی شان. کون ہے مومن آل فرعون؟ وہ شخص ہے کہ جو فرعون کے خاندان سے تھا، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، لیکن جناب موسیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا تھا. اس کا ایمان چھپا ہوا تھا، اپنے ایمان کا وہ اظہار نہیں کرتا تھا، پوشیدہ اپنے ایمان کو رکھتا تھا، اور در پردہ جناب موسیٰ کی وہ مدد کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ دین موسوی کی سربلندی کے لیے کام کرے. لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ اس کا عقیدہ فرعون کے اوپر ظاہر ہو گیا. فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ میری ربوبیت کا قائل نہیں ہے، مجھ کو اپنا رب اور اپنا پروردگار نہیں مانتا ہے، بلکہ یہ موسیٰ کی خدا کی ربوبیت کا قائل. اس بات کا پتہ جب مومن آل فرعون کو چلا کہ فرعون کو میرے عقیدے کا علم ہو گیا ہے، اس کو جو ہے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میں اس کی ربوبیت کا قائل نہیں، تو اس وقت اس نے اپنی زبان کے اوپر یہ فقرہ جاری کیا کہ وہ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنے امر کو خدا کے حوالے کیا. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا. فوقاہ اللہ ما مکروا من السیئات، اللہ نے اس کو پھر بچا لیا جب اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا. یہ سخت حالات ہیں، ان سخت حالات میں عقیدہ خطرے میں آ چکا ہے. ایسے موقع کے اوپر اس نے کہا کہ میں نے اپنے امر کو خدا کے سپرد کیا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی بہترین نگرانی کرنے والا ہے. اللہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ فوقاہ اللہ ما مکروا من السیئات، اللہ نے اس کو بچا لیا جو فرعون نے اس کے خلاف منصوبے بنائے تھے ان منصوبوں سے. اب بہرحال حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ فرعون نے اس کے لیے ایک خندق کھدوائی جس کے اندر آگ روشن کی، اور اس میں مومن آل فرعون کے پورے خاندان کو جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینکوا دیا. روایات میں ملتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں تھا، فرعونیوں نے اس بچے کو ماں کی آغوش سے چھینا، چاہا کہ اس کو آگ میں ڈالیں، ماں تڑپ گئی، ممتا جو ہے بے چین ہو گئی. تو اللہ کی اعجاز سے، اذن الہی سے، وہ چھوٹا بچہ جو بے زبان تھا گویا ہوتا ہے، کہتا ہے اے میری ماں تو اپنے عقیدے کے اوپر ثابت رہے، اللہ ہمارے ہمراہ ہے. تو یہاں پر جو یہ آیت ہے کہ فوقاہ اللہ ما مکروا من السیئات، اللہ نے مومن آل فرعون کو بچا لیا ان ساری چیزوں سے کہ جو فرعون نے مومن آل فرعون کے خلاف منصوبے بنائے. اب بھائی یہاں سوال اٹھتا ہے کہ بظاہر دنیا کے اندر ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، تو پھر اللہ نے کیسے بچایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ایمان کو محفوظ رکھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے عقیدے کو محفوظ رکھا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو اس وقت اللہ نے ان کے اندر
یہ حوصلہ پیدا کیا، یہ استقامت ان کے اندر پیدا کی کہ انہی نے دہکتی ہوئی آگ میں جلنا پسند کیا، لیکن اللہ کی ربوبیت کے انکار کو پسند نہیں کیا۔ فرعون اور فرعونیوں کے لیے اپنے عمل کے ذریعے سے انہی نے لمحہ فکریہ قائم کیا کہ دیکھیے ہم اتنے مصائب اور آلام کو برداشت کر رہے ہیں، کس کی خاطر؟ عقیدے کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ ایمان کی خاطر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو عقیدہ ہم اختیار کرے ہوئے ہیں وہ واقعیت رکھتا ہے، حقیقت رکھتا ہے۔ انسان اتنی بڑی قربانی واقعیت اور حقیقت کے اوپر دیتا ہے، توہمات کے اوپر نہیں دیتا ہے، ان چیزوں کے اوپر نہیں دیتا ہے کہ جس کے اوپر خود اس کو جو ہے شک ہو، اس کے اوپر ایسی عظیم قربانی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ امتحان کی منزل پہ اللہ جب اپنے بندوں کو گزارتا ہے، اس امتحان کی منزل سے جب گزر رہا ہے، یہ امتحان دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ امتحان میں عدالت کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر امتحان کے اندر عدالت نہ ہو تو بہرحال جو امتحان لے رہا ہے، جس کو ممتحن کہا جاتا ہے، اس کی عدالت کے اوپر حرف آ جائے گا۔ جب دو طالب علم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ دو کا امتحان لیں، دونوں کی توانائی کا خیال رکھتے ہوئے آپ امتحان لیں، دونوں میں جو قدرت پائی جاتی ہے اس قدرت کو مد نظر رکھ کے آپ امتحان لیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان کی توانائی اور ان کی قدرت سے زیادہ امتحان لیں۔ اگر آپ ان کی توانائی اور ان کی قدرت سے بڑا امتحان لیں گے تو یہ آپ کی عدالت اور انصاف کے خلاف۔ قرآن کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها۔ اللہ کسی سے بھی امتحان اگر لیتا ہے تو جتنی جس کے اندر طاقت پائی جاتی ہے، توانائی پائی جاتی ہے، قدرت ہے، اسی اعتبار سے اس کا امتحان لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، عدل کے برخلاف ہے، انصاف کے برخلاف ہے کہ ایک انسان توانائی نہیں رکھتا ہے کہ ایسا امتحان دے سکے اور اس کی قدرت اور طاقت سے باہر ہو، اور اللہ جو ہے بڑا امتحان اس سے نہیں، جس کے اندر جتنی توانائی جتنی قدرت پائی جاتی ہے اس اعتبار سے اس کا امتحان ہوگا۔ تو یہ امتحان ہے جو جوہر انسانی کو نکالتا ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں وہ انسان کے اندر مثبت اثرات اور مثبت نتائج جو ہیں وہ انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں، اس کی فکر کے اندر وسعت پیدا کرتی ہے، اس کے عزم اور ارادے کو مضبوط کرتی ہے، اس کے عقیدے کو استحکام بخشتی ہے اور قوت بخشتی ہے، اللہ کی ذات کے اوپر اس کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ان کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، بہرحال یقینی طور کے اوپر ان کا ایک فلسفہ پایا جاتا ہے، اور بہرحال ہماری معلومات جو ہے وہ ہے محدود، اس بنیاد کے اوپر جو ہے ہم فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ ذرا جلد بازی کا مظاہرہ۔ فی الحال جو ہے وہ درس جو ہے وہ عقائد کے حوالے سے پر روکا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ جناب سید عالمیان کے حوالے سے آج آپ کے سامنے میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ بعض روایات کے مطابق کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد کل 75 دن جناب سیدہ جو زندہ رہی، تو 75 دن کے اعتبار سے آج
کی تاریخ جو ہے وہ جناب سید عالمیان کی شہادت کی تاریخ. بعض روایات کہتی ہیں کہ نہیں، یہ دن تک ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے اس کے اعتبار سے بھی جماعت شامل. بہرحال علماء نے دونوں تاریخوں کو جو ہے ذکر کیا ہے، اور شہرت جو ہے وہ زیادہ تر دین والی تاریخ کو زیادہ ہے، اور اس میں جو ہے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس دوران جب ہمارا کوئی یہ درس ہوگا تو مستقل طور کے اوپر پورا درس جو ہے وہ جناب سید عالمیان سے ہی مخصوص قرار دیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے گفتگو. آج صرف 2 حدیثیں جو جناب سیدہ کے حوالے سے، ایک ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام فرماتے ہیں اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ حدیث انتہائی معتبر حدیث ہے. ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں نعمانی، ان کی کتاب ہے غیبت، کتاب الغیبہ، جو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت پہ لکھی ہے. اور یہ بہرحال آج سے تقریباً 1100 سال پہلے یہ شخصیت گزری ہے. 1100 سال پہلے، یعنی شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے معاصرین میں سے ہیں نعمانی. تو بہرحال غیبت کے فلسفے کے اوپر اور کتاب لکھی، اس میں جو ہے یہ حدیث ذکر کی ہے، اور یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جناب امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی میرے لیے ظاہر یہ فقرہ وہ فقرہ ہے کہ جو ہم کو دعوت فکر دے. اللہ نے ہمارے اماموں کو دنیا کے لیے حجت بنایا ہے، دنیا کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے. اور ہمارا امام، ہمارے زمانے کے امام کیا فرما رہے ہیں؟ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے، میرا میرے لیے آئیڈیل. اس سے، اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جناب سید عالمیان کی شخصیت اور منزلت کس درجے کی. جناب سیدہ عصمت کبریٰ کے اوپر فائز. عام انسان جناب سیدہ کی شخصیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ جناب سیدہ کس منزلت کو پروفائل، کہ ایک صاحب کمال کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو اس کمال سے دور ہے یا اس کمال سے محروم ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ سید عالمیان جو ہیں وہ کس درجے کے اوپر فائز. اور کیا آج کا درس یہیں کے اوپر روکا جا رہا ہے، اور بہرحال جو فقہ کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ جو ہے مسائل، میں سوچا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ مسائل بیان کیے گئے، لیکن جو ہے گنجائش انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر جب گفتگو ہوگی تو اس پر جو ہے بحث ہوگی. آج کے درس کے حوالے سے اب اگر آپ لوگوں کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.